ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ تمہاری ہدایت اور تمہاری گائیڈنس کے لیے ہے، اس سے تم پریرنا حاصل کرو، ہدایت پکڑو، اور اس قرآن کو کما حقہ سمجھانے کے لیے ہم نے نبی بھیجا جو تمہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے اس قرآن کے اسرار و رموز سے تمہیں واقف کرائیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم نے پیدا کیا ہے، جب ہم نے تخلیق کیا ہے، تو پھر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جیسا کہیں ویسا رہو۔ خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں، تو پھر ہماری مرضی کے مطابق ہی تمہیں رہنا ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق تمہیں جینا ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق ہی تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے گزارنا ہوگا۔ اور اگر تم اس سے ہٹ کر چلو گے، اپنی مرضی اور اپنی اچھا کے انوسار جینے کی کوشش کرو گے، تو یہ سچ ہے کہ ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں کچھ اختیار تو دے دیا ہے، مگر اختیار کلی نہیں دیا ہے کہ جب تک تم چاہو زندہ رہو، جب تم چاہو تبھی مرو، یا جیسا تم چاہو ویسا ہی ہو جائے، اتنا اختیار نہیں دیا ہے۔ اور یہ اسی لیے نہیں دیا ہے کہ مالک ہم ہیں، خالق ہم ہیں، کریٹر ہم ہیں، رچیتا ہم ہیں، تو جب ہم ہیں تو ہماری مرضی کے مطابق چلو نا۔ پیدا ہوتے ہو ہماری مرضی کے مطابق، اپنی مرضی سے تو پیدا ہوئے نہیں، پیدا ہوئے ہماری مرضی کے مطابق، ہم نے ارادہ کیا تم پیدا ہو گئے، ہم نے چاہا اور تم نے دنیا میں جنم لے لیا، اور جب تک ہم چاہیں گے رکھیں گے، اور جب ہم چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ تو پیدا ہوئے ہماری مرضی سے، مرو گے ہماری مرضی سے، تو یہ بیچ میں تمہاری مرضی کہاں سے آ گئی؟ بیچ میں تم نے اپنی مرضی کہاں سے گھسیڑ دیا؟ بس ایک مومن کی پہچان اور مومن کا خاصہ، مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں اس کی مرضی سے، مریں گے بھی اسی کی مرضی سے، تو پھر جئیں گے بھی اسی کی مرضی سے، کھائیں گے اسی کی مرضی سے، پئیں گے تو اسی کی مرضی سے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تم چاہتے رہو، تم پروگرام بناتے رہو، تم سازشیں کرتے رہو، تم کانسپائریسی پہ کانسپائریسی کرتے رہو، تم دنیا کو مٹانے کی کوشش کرتے رہو، ہم دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہے، اس لیے کہ مخلوق ہماری ہے، پیدا ہمیں کرنا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مٹانے والے؟ تم کون ہوتے ہو آبادی پہ کنٹرول کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو لوگوں کو گھٹا کر اور زبردستی موت کے منہ میں ڈھکیل کر لوگوں کی آبادی کم کرنے والوں؟ یاد رکھنا، اگر تمہیں لوگوں کو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کم کرنا آتا ہے تو سب سے زیادہ طاقتور تو ہم ہیں، ہم تمہیں ہی کم کر دیں گے، ہم تمہیں مٹا دیں گے، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ سازشیں کرنے والوں کی کمی نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی، ہر دور میں کانسپائریسی ہوتی رہی،
ہر دور میں نہ جانے کیسی کیسی پلاننگ کی جاتی رہی، مگر قرآن نے صاف طور سے اعلان کر دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کافر و مشرک اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ سے بہتر تدبیر فرمانے والا کون ہے؟ تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ تمہارا ارادہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پلاننگ کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے پلاننگ کرنے سے اور تمہارے اپنے سازش کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی سازش کرنے سے، کسی کے پلاننگ کرنے سے، کسی کے षड्यंत्र کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تم جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی سازش کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تم جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں میں بھے پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، تم جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کے اندر پینک پھیلا رہے ہو، مگر جھوٹ جھوٹ ہے جس کے پاؤں کبھی نہیں ہوتے، کسی نہ کسی دن تو کھلنے والا ہے، کسی نہ کسی دن تو وہ گرنے والا ہے، کسی نہ کسی دن تو بے نقاب ہونے والا ہے۔ تمہاری ساری سازشیں، تمہارا سارا جھوٹوں کا پلندہ کسی نہ کسی دن بے نقاب ہوگا، اور نتیجے میں تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، تمہیں رسوائی ہوگی، تمہیں شرمندگی ہوگی، تم لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جھوٹ کے سہارے میں، سطح کے نشے میں، طاقت کے نشے میں چور ہو کر اپنے جھوٹ کے سہارے، میڈیا کے سہارے یا کسی بھی سورس سے اگر تم لوگوں میں پینک پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسی لیے قرآن کریم نے نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن کریم میں بار بار اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے خوف کھاؤ، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو۔ اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے گا وہ پھر دنیا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا اس کے دل میں پھر دنیا میں کسی چیز کا خوف ہونے والا نہیں، نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ ارے جب عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، فیتھ یہ ہے، بلیف یہ ہے، پیدا ہوئے اس کی مرضی سے، مریں گے اسی کی مرضی سے، کون سی طاقت ہے جو مار سکے؟ کون سی قوت ہے جو ختم کر سکے؟ کون سی طاقت ہے جو مٹا سکے؟ اللہ اگر نہ چاہے، اور اگر وہ چاہے تو تم اپنے کمرے میں بند رہو، ایک قدم بھی باہر نہ نکالو، کسی سے نہ ملو۔ میں بالکل سامنے کی بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب 1.5 سال سے کسی سے نہیں ملے، کسی سے نہیں ملے، ان کو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، کسی سے ملتے ہی نہیں، اپنے گھر میں ہی قید ہیں، 1.5 سال سے باہر نکلے ہی نہیں۔ پازیٹیو آ گئے، کیسے ہو گیا؟ اور جو باہر رگڑ رہے ہیں، 3 کروڑ پیدل چل رہے ہیں، بیوڑے لائن میں کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہوا، کمرے میں گھسا بیٹھا ہے، 1.5 سال سے باہر نہیں نکلا، ہو گیا۔ ابھی یہ اللہ کی مرضی سے ہے، وہ چاہے گا، اگر موت مقدر ہے تو ٹھوکر لگے گی مر جائے گا، اور اگر موت مقدر نہیں ہے منہ میں جا کے واپس چلا آئے گا۔ یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اور جب ہمارا عقیدہ یہی ہے تو پھر خوف اللہ سے ہونا چاہیے یا مخلوق سے؟